ایک سوال ہے، بہت اہم اس وقت سوال چل رہا ہے کہ پگڑی پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ بعض فتاووں میں یہ بات مذکور ہے کہ پگڑی پر زکوٰۃ ہے، لیکن شاید وہ نوعیت الگ رہی ہو۔ آج کل جو نوعیت ہے وہ کچھ بدلی ہوئی ہے۔ آج کل کی نوعیت یہ ہے کہ ایک شخص ایک مکان لیتا ہے اور 11 مہینے کے ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس نے 1 لاکھ روپے مکان کی پگڑی دی یا 2 لاکھ روپے مکان کی پگڑی دی، اور 11 مہینے کے بعد اس کو بدل کر کے دوسرا مکان لینا ہے۔ تو اب ایسی شکل میں اگر اس پگڑی پر ہم زکوٰۃ واجب قرار دیں گے تو اس کا بڑا خسارہ ہے، کیونکہ ایک تو اس کا قبضہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے مالک ہے وہ، لیکن اس کا قبضہ بھی نہیں ہے اور اس کو وہ استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ رقم اس کی ضرورت پر محبوس ہے، اس کی ضرورت کے لیے وہ وقف ہے، اس کو وہ الگ نہیں کر سکتا، اس کو تجارت میں نہیں لگا سکتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر کیسے زکوٰۃ ہو جائے گی؟ تو زکوٰۃ اس کے مال کو کھا ڈالے گی۔ 2 لاکھ روپے ایک بندے نے پگڑی دی مکان کی، اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ 11 مہینے کے بعد اس مکان کو خالی کرے گا تو اس کو تو ایک یہ ٹینشن ہے کہ اب دوسرا مکان ڈھونڈے۔ اس نے یہاں سے رقم اٹھائی اور دوسری مکان پر اس نے پگڑی دے دی، ہو سکتا ہے کہ وہ 2.5 کا ملے، تو یہ تو اس کے لیے ایک ٹینشن ہے، وہ ایک اس کے رہائش کا جز بن چکا ہے۔ اس لیے ایسی پگڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رہائش کے لیے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر رہائش کے لیے درجنوں مکان کسی کے ہوں، ایک مکان میں رہ رہا باقی سب فالتو پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے وہ اگر بیچنے کے لیے نہیں، کامرشیل نہیں، تو آپ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑیاں ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مال نامی ہے۔ اور اب یہ بندہ بیچارہ ہے جو 1 بیڈ روم یا 2 بیڈ روم کے بیچارے فلیٹ میں یا مکان میں رہ رہا ہے، اور اس کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے کہ 11 مہینے کے بعد تم کو دوسری جگہ جانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے یہاں 2 لاکھ روپے لیا اور دوسری جگہ بیچارہ جا کر کے وہ جا کر کے دے آیا۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسری جگہ سودا کرتا ہے، کسی سے قرض لے کر کے ادھر دے دیتا ہے، اور ادھر جہاں لیا فوراً اس کو پلٹی کیا، یعنی اتنا سخت معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس رقم پر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس پر ظلم ہوگا، اس کو اشکال ہوگا، وہ شریعت پر، یعنی جو لوگ اس طرح فتوے دیتے ہیں وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ صاحب یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک آدمی کے پاس اتنے مکانات ہیں اور فالتو پڑے ہوئے ہیں، ان کی ایک اپنی مالیت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، اور میرے لیے جب میں پگڑی دیتا ہوں اور پلٹی کر دیتا ہوں، یہاں سے پگڑی لیا میں نے دوسرے مکان کے لیے، دوسرا سے تیسرا میں بدلتا رہتا ہوں، اور اس پر بھی آپ زکوٰۃ واجب قرار دے رہے ہیں، تو اسے اشکال ہو سکتا ہے۔ اور ہماری یہ یعنی ملی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایسے مسائل بیان کریں جو ان کو شرح صدر ہو، وہ محسوس کریں کہ شریعت آسان ہے، اور واقعتاً شریعت آسان ہے۔ تو اس لیے یہ پگڑی اس کے رہائش کا جز بن گئی ہے، اس لیے اس پگڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم زکوٰۃ اس کو لاگو کریں گے تو کچھ دن کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کی رقم گھٹتے خود، مثال کے طور پر 2 لاکھ اس نے پگڑی دی، تو اب پہلے سال وہ 5,000 روپے زکوٰۃ نکالے گا، تو اب اس کی رقم بچے گی 1,95,000۔ پھر اگلے سال مثال کے طور پر اس پر دے گی تو 1,90,000، پھر 1,85,000، پھر اسی طرح گھٹتے وہ اس کی رقم پگڑی کی خود بخود ختم ہوتی رہے گی، یا تو اپنے پاس سے دے یا کہیں سے بھی مشقت کر کے دے، تو اس کی وہ رقم گھٹتی رہے گی۔ اب جب اس کو یہ مکان بدلنا پڑے گا، یہ مکان مثال کے طور پر 11 مہینے یا سال بھر یا 5 سال کا ایگریمنٹ ہے، اب جب اس کو دوسرا مکان لینا پڑے گا تو اس کے بعد پیسے نہیں ہوں گے، تو ہم تو اس کو بیچارے کو پیدل کیے دے رہے ہیں، مکان سے بھی اس کو باہر کر رہے ہیں۔ جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں پگڑی کے اس پر، وہ بتائیں ایسے وقت میں کیا کرے گا؟ 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا، 2 لاکھ روپے گھٹ کر کے اس کے 1.5 لاکھ روپے بچے، اب اس کو جب مکان بدلنا ہے ایگریمنٹ کے اعتبار سے تو بیچارہ کہاں سے پیسہ لائے گا؟ یہ تو پریشان ہو جائے گا، اس کو اس ریٹ کا مکان ہی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ پگڑی اس کے رہائش کا جز ہے، جیسے آدمی اپنے رہائشی مکان میں وسعت پیدا کرتا ہے اور خوب آرام سے رہتا ہے، اسی طریقے سے وہ پگڑی اس کے رہائش کا جز ہے، جہاں جائے گا گویا اس کے پگڑی اس کے ساتھ دھیرے دھیرے پگڑی بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے، اس کا دم چھلا ہے، تو اس لیے پگڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔